کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے۔ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا، لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے۔ مقصد کو جب آدمی مانتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے۔ اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا، یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا۔ اللہ سے روپیہ کے بل بوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ۔ اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا۔ آخری بات سنیے، سب سے پہلا کام دعا تعویذ کرانے سے پہلے سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجیے، اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لیں۔ ایک صاحب آئے دوڑے کہا حضرت تعویذ دے دو، کہ میں دعا کر دوں گا، کہنے آپ کو تعویذ دینا پڑے گا، کہ میں دعا کر دوں گا، کہنے آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا، میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے۔ جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسری بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے۔ وہی حال آج عالموں کا ہے، عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا۔ پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ ہے غوث و قطب سب غلام سے خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر۔ هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی۔ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔ هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر، هو اللہ اکبر۔ مسجد کا جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کرواؤ۔ مسجد کا جلسہ ہے، میں جو آیا مسجد کو دیکھا، سر سے لے کر کے پیر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں نے پہلی مسجد دیکھا ہے جو بنیاد سے لے کر کے اوپر تک مسجد ہی نظر آ رہی ہے۔ اور بستی کا حال یہ دیکھا ہے کہ یہاں چھپر زیادہ ہے، مکان ہے ہی نہیں۔ دل سے دعا نکلی ان غریبوں کے لیے کہ اپنا گھر تو پھوس کا ہے لیکن اللہ کے گھر کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ ان کو ہر ترقی سے مالا مال کرتا۔ دل خوش ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ کرسی ہے جس پر بیٹھ کر کے میں بیان آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا اسی ہندوستان میں، شاہ جہاں اسی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کیا، لیکن وہ کرسی لکڑی کی کرسی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر کے میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ وہ کرسی کس کی تھی؟ سونے کی کرسی تھی۔ اس میں مور پرندہ تھا، اس کی آنکھ میں کوہ نور تھا، اتنا قیمتی تھا کہ اس زمانے میں 9.5 کروڑ کی کرسی تھی۔ پہلی بار جیسے ہی وہ بیٹھا، ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے سجدے میں چلا گیا۔ اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار، فرعون لکڑی کی کرسی پر بیٹھا، سر اٹھایا تکبر کیا،
میں سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے سجدے میں چلا گیا، یہ کرسی میری نہیں ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا۔ لال قلعہ جائیے، اس کے اندر آج بھی ایک پرانی مسجد موجود ہے، 1600 عیسوی میں بنی ہوئی، 1600 عیسوی وہ مسجد بنی، آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام ہے موتی مسجد، اس میں آپ جائیے، آج بھی وہ موجود ہے۔ اس مسجد میں کون نماز پڑھتے تھے؟ اورنگزیب بادشاہ۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ امام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ آگے، گھڑی کو دیکھا تو وقت ہو چکا ہے، امام انتظار کر رہا ہے۔ امام سے پوچھا کہ وقت تو ہو گیا ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا نکل جاؤ میری مسجد سے، میرا امام وہ ہے جو بادشاہ کے لیے نہیں خدا کے لیے نماز پڑھا۔ آذان کی صدا لگی مسجد سے، اللہ کے رسول گھر میں ہیں، بیوی سامنے آئی، عائشہ نام ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے پوچھا من انتی، کون ہے؟ میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، یار غار ابو بکر کو آپ نے نہیں پہچانا، ابو بکر کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا؟ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، اے عائشہ جب آذان کی صدا کرتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔ سونے کے 4 طریقے۔ پہلا طریقہ، آپ چپ سوتے ہیں، سینہ اوپر ہے، پیٹھ نیچے ہے، سنت کے خلاف۔ کیوں؟ ہارنے والے کی حالت ہے، اکھاڑے میں پہلوان ٹکراتے ہیں، جو 4 چیز ہو گیا وہ ہار گیا۔